تیری رفیق اور منقوہ بیوی ہے. 5ویں آیت، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ لکھا ہے اس لیے کہ خدا 10 نسل پیدا ہوا. بس تم اپنے نفس سے خبردار رہو، کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے. یا رکیے گا، ہم پھر آگے بڑھیں گے. اس پر بے شک ہاتھ کو نشان لگانے اس حوالے پر. پہلی چیز جس سے خداوند کو مسیحی خاندانوں میں نفرت ہے وہ کیا بات ہے جی؟ آواز نہیں آئی. کہتے ہیں بے وفائی. اور میں نے آغاز میں یہ بولا تھا کہ مسیحی خاندانوں کی بنیاد مسیحی ایمان اور مسیحی محبت میں ہے. اور اگر ایمان کمزور، اگر مسیحی محبت کمزور، تو ہمیشہ یاد رکھے گا ان خاندانوں کے اندر بے وفائی کا ہونا اس کے بہت زیادہ چانسز موجود ہوتے ہیں. اگر ایمان مضبوط نہ ہو، محبت میں کمی ہو، مسیح محبت میں کمی ہو، تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بے وفائی کا گناہ ہمارے مسیحی خاندانوں میں جنم لے. اور جب بے وفائی کا گناہ خاندانوں میں آ جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خاندان ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. خاندان ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنی خوبصورت بات خداوند میرے اور آپ لوگ کے خاندانوں کے تعلق سے بات کہتا ہے. کہتے ہیں کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان کیا ہے جی؟ گواہ ہے. ہمارے خاندانوں کی شادی پر جب ان بچوں نے آئے دنوں میں اپنے زندگی کے ساتھیوں کے ساتھ عہد و پیمان کرنے ہیں، اور میں نے اور آپ لوگوں نے بھی جب اپنے وقت پر اپنے زندگی کے ساتھیوں کے ساتھ عہد و پیمان کیے تھے، تو اس وقت ہوا کون تھا جی؟ بولیے گا کون ہوا؟ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک خود آ کر گواہ ہوتا ہے. اب مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا کہ جب خاندانوں کا بنانے والا خود موجود ہو، جب وہ خود گواہ کے طور پر موجود ہو، تو اگر خاندانوں میں بے وفائی آئے تو کیا خداوند اس سے خوش ہوگا؟ ناٹ ایٹ آل، قطعاً. اور یہ بے وفائی دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، شوہر کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی. ایک کا ذکر نہیں کر رہا، دونوں کا ذکر کر رہا ہوں. کہتے ہیں کیونکہ خدا دونوں کی درمیان گواہ ہے. کہتے ہیں تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منقوہ بیوی ہے. اور مسیح ایمان کی اگلی خوبصورت بات کیا تھی؟ کہتے ہیں اور کیا اس نے
ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود اس کے پاس اور روا موجود تھی؟ کہتے پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ جواب ملتا ہے اس لیے کہ خدا 10 نسل پیدا ہے۔ مسیح ایمان کی خوبصورتی یہ ہے، مسیح ایمان کی اس میں جو رشتے باندھے جاتے ہیں، خوبصورتی یہ ہے کہ خداوند نے ہر شخص کے لیے ایک بیوی اور ہر بیوی کے لیے ایک شوہر مقرر کر رکھا ہے۔ اور یہ ہمارے مسیح خاندان کی خوبصورتی ہے، اور اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بچوں، مسیح ایمان میں، مسیح خاندان میں، نہ صرف میں ان بچوں سے بات کر رہا ہوں بلکہ ہمیں سارے کے خاندانوں کے سبھی میں ہم کرام ہیں۔ مسیح ایمان میں اس بات کا کنسپٹ نہیں ہے، اس بات کا تصور نہیں ہے کلام کے مطابق کہ 2 سال بعد یا 3 سال بعد بیوی کہے یا شوہر کہے کہ اب میں اس کے ساتھ رہ کر میں تنگ آ گئی ہوں، یا شوہر کہے میں اس کے ساتھ رہ کر تنگ آ گیا ہوں، اور پھر کیا ہونا شروع ہو جائے گی؟ بے وفائی، پھر بے وفائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے خوبصورتی کیا ہے مسیحی خاندانوں میں، مسیحی ایمان میں خوبصورتی ہے، اس میں واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، نو ٹرننگ بیک۔ آپ نے جب ایک دفعہ آگے بڑھ گئے، پیچھے مڑ کر آپ نہیں دیکھ سکتے، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ واپسی کا راستہ مسیح ایمان میں بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے کیا خدا کے پاس اور وہ موجود نہیں تھی؟ کیوں خدا نے دونوں کے لیے ایک ایک زندگی کا ساتھی مقرر کیا؟ کہتا ہے تاکہ خدا 10 نسل پیدا ہو۔ اور جب بے وفائی کی جاتی ہے دونوں کی طرف سے، تو اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے گا، پھر خدا 10 نسل پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے آنے والے نسل کے لیے، اپنے آنے والے بچوں کے لیے مجھے اور آپ لوگوں کو یہ ضرور ہے، پہلی بات کہ مجھے آپ لوگوں کو اپنے زندگی کے ساتھی کے ساتھ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ بے وفائی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے گا۔ پہلی بات، خدا کسی سے نفرت کرتا ہے؟ بے وفائی سے۔ اور دوسری بات کیا ہے جی؟ آگے دیکھے گا 16ویں آیت کہتا ہے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں۔ کس سے بیزار ہے جی؟ میں پھر سے دہرانا، مجھے آواز نہیں آئی، خدا کس سے بیزار ہے جی؟ طلاق سے۔ اس لیے مسیحی خاندانوں میں طلاق کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ طلاق کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اور جب دونوں میں سے کسی کے اندر بھی، مسیحی خاندانوں میں دونوں میں سے کسی کے اندر بے وفائی کا گناہ آ جائے، تو پھر کام جا کے رکتا کہاں ہے جی؟ جب بے وفائی کا گناہ آ جائے
تو خاندانوں کا کہاں جا کے رکتے ہیں؟ ایک ہی بات پہ، طلاق پہ. اور اس لیے کہتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں. خدا قطعاً ناپسند کرتا ہے طلاق کو. اس لیے میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ آج کا پیغام نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ہم میں سے ہر ایک کے خاندان کے لیے. اس لیے ہمیں ہر روز اپنے خاندان کے لیے دعا کرنی ہے. ہم اس سارے کو کہ خدا مجھے اس بات کا فضل دے کہ میں اپنی زندگی کے ساتھی کے ساتھ وفادار رہ سکوں. دوسری بات کہ خدا باپ یہ گناہ، طلاق کا گناہ کبھی خدا باپ زندگی میں دیکھا نہیں جا سکتا. اور تیسری اور کی بات، پہلی بات تھی بے وفائی، دوسری بات کیا تھی؟ طلاق جسے خدا ہم کو نفرت ہے. تیسری بات کیا تھی؟ سن گیا تھی کہتا اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر کیا کرتا جی؟ جو اپنی بیوی پر کیا کرتا جی؟ ظلم کرتا ہے. کہتا ہے رب الفاظ فرماتا ہے اس لیے کہ تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو. پہلی بات بے وفائی، دوسری بات طلاق، اور تیسری بات کیا جی؟ جو اپنی بیوی پر کیا کرتا ہے جی؟ اب ظلم جو سے میں ایک بات دھیان دیجیے گا، ظلم صرف اور صرف بیوی پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. ظلم بیوی پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. ظلم ہم لوگ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. کیا یہ بچی آزو راجہ کے کیس میں کیا اس کو ظلم نہیں ہو رہا؟ بولیے گا. ذہنی طور پر کسی کو ٹیکس کرنا یہ بھی ظلم ہے. نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر اور معاشرتی طور پر، اور خاندان میں اتنا حالات تنگ کر دینا. اور بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بھائیوں سے معذرت چاہتے ہوئے ہمارے معاشرے میں اس بات کا بڑا پوچھ سکتا ہے کہ نہیں میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤں گا تاکہ وہ پتہ چلے کہ میں بندہ ہوں، میں مرد ہوں. تو اس بات کو ہمیں اپنے ذہن رکھنا ہے. خدا بھی کہتا ہے میں سے بیزار ہوں جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. پہلی بات کیا تھی؟ بولیے گا بے وفائی، اور دوسری بات بیٹا کیا ہے؟ طلاق، اور تیسری بات بیوی پر ظلم کرنا. نہ صرف ہاتھ اٹھانا، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، معاشرتی طور پر، نفسیاتی طور پر بھی کسی پر ظلم کرنا خدا اس سے بھی قتل ناپسند کرتا ہے. اور جب یہ تینوں میں سے کوئی چیز خاندان میں آ جائے تو خاندان ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ تینوں چیزیں میں نے آغاز میں کہا تھا کب جنم لیتی ہیں؟ جب ہم لوگ مسیحی ایمان میں مضبوط ہوں، جب ہمارے خاندان ایمان میں مضبوط ہو. اور دوسری بات اگر ہمارے خاندانوں کے اندر سے خدا ان کی محبت ختم ہو جائے تو پھر یہ تینوں گناہ کا ان کا خاندانوں کے اندر آنا بہت آسانی سے ہمارے خاندانوں کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے مجھے اپنے کو ہر روز اپنے خاندانوں کی سلامتی کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے برکت کی دعا کرنی ہے تاکہ خدا ہمارے خاندان کو برکت دے سکے. اور میں آپ کو سبھی اپنے زندگی کے ساتھیوں کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزار سکیں تاکہ خدا جب آئے
تو میں اور آپ لوگ اپنے خاندانوں سمیت خدا کے انتظار کے دوران سے شامل ہو سکیں. خدا ہمیں سارے کو بڑی برکت بخشے. آمین. میں دعا سے بٹا آپ لوگوں میں بس آگے آ جاؤ. Praise, thank you, Jesus.